میرے محبوب نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں باپ کو کہ جب گھر میں تحفہ لے کے آئے، بیٹا بھی بیٹھا ہو بیٹی بھی بیٹھی ہو، تو پہلے بیٹی کو دے۔ میرا حکم ہے باپ کو، بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو، جب دینے لگے تو پہلے بیٹی کو پہلے دے، اس کو پہلے عطا کرے، اس کے ساتھ پیار زیادہ کرے، بیٹی کو عزت دی۔ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے ذہن میں تھوڑا خیال آتا ہے کہ اللہ جانے کیا بنے گا۔ میرے کریم رسول نے فرمایا رب کریم حضرت جبریل کو بھیجتا ہے، بیٹی کے سرانے کھڑے ہو کے کہتے ہیں بیٹی کے باپ فکر نہ کرنا، اس کے معاملے میں اللہ تیری مدد فرمائے گا، رب تیری مدد کرے گا اس کے معاملے میں جب بیٹی آتی ہے۔ حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو۔ آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو، اتنا محفوظ کہ فرمایا غلطی بھی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو، گزارا کر لو۔ کو کیا اور حق چاہیے عورت کو جس کو اس کی غلطیوں سمیت نبی پاک نے قبول کرنے کا حکم دے دی کہ اس کی کمزوریوں سمیت قبول کر لو۔ ہمارے ہاں عورتیں کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہے میں نے فلانے مولانا صاحب سے سنا ہے عورت پر ضروری نہیں ساس کو روٹی پکا کے دے، عورت پر ضروری نہیں سسر کی خدمت کرے، کہاں لکھا ہے بتائیں؟ تو میں نے کہا چلو جو لکھا ہے اس پر ہی عمل کر لو۔ یہ لکھا ہے دین میں کہ حضور نے فرمایا سوائے خدا کے کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا خاوند کو کر، اتنا بڑا درجہ دیا، چلو اس کی ڈیوٹی کر لو۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، ایک خاتون نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورت کے ذمہ مرد کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اگر مرد کی ناک سے پیپ نکلے اور عورت اپنی زبان سے صاف کرے تو پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو چلو بی بی سے کوئی اس پر عمل کر لے، اور اگر عورت کہتی ہے میں نے عمل کرنا ہے تو پھر دین نے اسے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، نکلو ہی نہ، بغیر مجبوری کے گھر سے نکلو ہی نہ، تو اس پر عمل کرو۔ صرف جو تمہاری مرضی کا ہے وہ دین ہے۔ بعض مذہبی لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، جو ان کا مخالف ہو گیا وہ بے دین ہو گیا، جو ان سے پھر گیا وہ بے دین ہو گیا۔ آپ دین کو استعمال تو نہ کریں، دین کو رہبر بنائیں، اپنے مقاصد حاصل کرنے کی سیڑھی نہ بنائیں۔ اتنا ظلم نہ کریں اپنے اوپر کہ آپ نے دین کو اصول مقصد کی سیڑھی بنا لیا، دین کو آپ نے بنیاد بنا کے ذاتی قد اونچے کرنے شروع کر دیے۔ برادری سے، قبیلے سے، داماد سے، بہو سے، فلانے سے، فلانے سے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے نہ ڈرے پھر وہ سب سے ڈرتا ہے، اور فرمایا جو رب سے ڈر جائے اللہ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیا کرتا ہے۔ یہ رب سے نہیں ڈرا تو یہ سب سے ڈرا ہے، اگر رب سے ڈرتا تو کسی سے نہ ڈرتا۔ اور حضور فرماتے ہیں دو خوف اللہ جمع نہیں کرے گا۔ تم اگر بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہو نا دنیا میں تو ایک خوف پیدا کر لو، وہ رب کا خوف ہے، بے خوف ہو جاؤ۔ اور اگر تم یہ خوف پیدا نہیں کرتے پھر تو سائے سے ڈرو گے، پھر سانپ سے نہیں رسیوں سے ڈرو گے، پھر تو جگہ جگہ تمہیں کمزور کر دیا جائے گا، پھر تو لوگ ہر وقت تمہیں بھگائیں گے ڈرائیں گے۔ ایک خوف پیدا کر لو اللہ کا، پھر دوسرا کوئی خوف قریب نہیں آئے گا۔ اور ایک معنی میں اور کہا اللہ دو خوف جمع نہیں کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جانا، رب تجھے آخرت میں نہیں ڈرائے گا۔ وہ جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیا معنی ہے؟ دنیا میں انہیں صرف اللہ کا خوف تھا، باقی کسی کا خوف نہیں تھا۔ حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جا، قیامت میں تجھے نہیں ڈرائے گا، اور اگر تو دنیا میں نہیں نہ ڈرے گا پھر تو قیامت میں ڈرایا جائے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو گھر کا دروازہ دکھایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس عورت میں 3 خوبیاں ہو، نماز پابندی سے پڑھے، شوہر راضی ہو، اور فرمایا اپنے گھر کے اندر رہے، بغیر ضرورت کے مجبوری کے نہ نکلے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے مرے گی تو رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم ہر ایک سے ڈر رہے ہیں، ہر ایک سے، برادری سے، قبیلے سے، داماد سے، بہو سے، فلانے سے، فلانے سے۔
मैंने देखा बड़े बड़े लोग डरते हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रब से ना डरे फिर वो सबसे डरता है, और फरमाया जो रब से डर जाए अल्लाह मखलूक का खौफ उसके दिल से निकाल दिया करता है। ये रब से नहीं डरा तो ये सब से डरा है, अगर रब से डरता तो किसी से ना डरता। और हुजूर फरमाते हैं दो खौफ अल्लाह जमा नहीं करेगा। तुम अगर बेखौफ जिंदगी गुजारना चाहते हो ना दुनिया में, तो एक खौफ पैदा कर लो, वो रब का खौफ है, बेखौफ हो जाओ। और अगर तुम ये खौफ पैदा नहीं करते फिर तो साए से डरोगे, फिर सांप से नहीं रस्सियों से डरोगे, फिर तो जगह जगह तुम्हें कमजोर कर दिया जाएगा, फिर तो लोग हर वक्त तुम्हें भगाएंगे डराएंगे। एक खौफ पैदा कर लो अल्लाह का, फिर दूसरा कोई खौफ करीब नहीं आएगा। और एक माने में और कहा अल्लाह दो खौफ जमा नहीं करेगा। हुजूर फरमाते हैं तो दुनिया में रब से डर जाना, रब तुझे आखिरत में नहीं डराएगा। वो जो अल्लाह के वलियों के बारे में कहा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क्या माना है? दुनिया में उन्हें सिर्फ अल्लाह का खौफ था, बाकी किसी का खौफ नहीं था। हुजूर फरमाते हैं तो दुनिया में रब से डर जा, कयामत में तुझे नहीं डराएगा। और अगर तू दुनिया में नहीं ना डरेगा फिर तू कयामत में डराया जाएगा।